عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فساد کے زمانہ میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1806۔ عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا، کیوں کہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر منڈا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے پر واجب قرار دے لیا ہے، میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دیر دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں، اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذی الحجہ کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1807۔ موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بیٹے نے ان سے کہا تھا، کاش آپ اس سال رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1808۔ یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر منڈوایا اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا، پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1809۔ احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا کہ ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی، کہا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے، جہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں معمر نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پہلی روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1810۔ محمود نے بیان کیا، کہا عبد الرزاق نے خبر دی، کہا کہ ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور انہیں مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر منڈوانے سے پہلے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بھی اسی کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1811۔ معمر بن محمد عمری نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی،
کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا اور سر منڈایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1812۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانہ میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرہ ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دیے لیا ہے۔ پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1813۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید بن قیس نے، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً جمعوں سے تم کو تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈا لے اور 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1814۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جوئیں میرے سر سے برابر گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جوئیں تو تمہارے لیے تکلیف دینے والی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سر منڈا لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا کہ منڈا لے۔ انہوں نے بیان کیا یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو آخر آیت تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لے، یا ایک فرق غلہ سے 6 مسکینوں کو کھانا دے، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1815۔